السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرسلوں میں سے ایک مرسل تھا، یعنی اللہ کا پیغمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سرزمین موصل کے شہر اہل نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ شہر نینوا کی آبادی کی تعداد 1,00,000 تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا کہا مانو تاکہ تم فلاح پاؤ، لیکن اس کے بدلے میں قوم یونس علیہ السلام کو گالیاں دیتے اور اس کو برا بلا کہتے۔ لہٰذا اب اہل نینوا کے لوگ اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ چنانچہ یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے۔ اب قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ ان لوگوں نے جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے اس لیے جدا کیا تھا تاکہ جانور بھی چیخ و پکار کرے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ بہت دقت آمیز منظر تھا اور ہر طرف سے آہ وزاری تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ و استغفار کو قبول کی اور ان کو اپنے عذاب سے نجات دی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قوم پر 3 دن گزرنے کے بعد بھی ان پر عذاب الہی نہیں آیا، لہٰذا اب وہ مایوسی کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار کیے بغیر انتہائی غصے کی عالم میں شہر سے روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کی لہروں ڈگمگانے اور ہچکولے لگی اور قریب تک کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کرے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کرے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی دل میں احساس ہوا کہ یہ میری خطا کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل آیا ہوں۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس کے زہد و تقوی سے واقف تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ علیہ السلام کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا، تب بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ جب تیسری بار بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہے، چنانچہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ جب مچھلی سمندر کی تہ میں چلا گیا تو وہاں یونس نے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام کے ذریعے آگاہ کیا کہ یہ جو تم آوازیں سن رہے ہو یہ سمندر کی کنکریوں اور بحری مخلوق کی ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ پس یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کو اندھیروں میں سے پکارا
یہاں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ یونس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ 40 روز تک یونس مچھلی کی پیٹ میں رہے اور یہ تسبیح کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر رحم آیا اور جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبتلا کیا تھا اس سے نجات دی۔ یونس جب مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں۔ اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہے، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو سمندر کے کنارے ایک وسیع اور بنجر میدان میں پھینک دے، تو مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیا جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ جب یونس مچھلی کی پیٹ سے باہر نکل آیا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کوئی ابھی نومولود بچہ پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی بیل اگا دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ یہ انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ جب حضرت یونس پوری طرح صحت یاب ہو گئے، پھر وہ اپنے قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں اہل نینوا کے لوگ اپنے پیغمبر کو تلاش کرتے تھے لیکن انہوں نے کہیں نہیں پایا۔ ساری قوم نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا قبول فرمایا۔ پھر کچھ عرصہ میں حضرت یونس ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر حضرت یونس سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس اس قوم میں 31 برس تک رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔